بسم اللہ الرحمن الرحیم ويتصل بالسنن بیان طریقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اظہار احکام الشرع بالاجتہاد واختلفوا في هذا الفصل والصحیح عندنا انه كان يعمل بالاجتهاد اذا انقطع طمعه عن الوحی فيما ابتلى به فيما ابتلي به وكان لا يقر على الخطأ فإذا أقر على شيء من ذلك كان ذلك دلالة قاطعة على الحكم بخلاف ما يكون من غيره من البيان بالرأي وهو نظير الإلهام فإنه حجة قاطعة في حقه وإن لم يكن في حق غيره بهذه الصفة. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنت قولیہ کی ملحقات اور متصلات میں سے تھا سنت فعلیہ، اور انہی متصلات میں سے ملحقات میں سے ہے اظہار احکام شرع بالاجتہاد. اظہار احکام شرع بالاجتہاد یہ مسئلہ مختلف فیہا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہہ دیا واختلفوا فی ھذا الفصل، اس میں اختلاف ہے. ٹھیک ہو گیا. جب یہ بات آ گئی کہ اس میں اختلاف آ گیا، بات پہ توجہ دینا. جو اصول ہیں بحث کے، اصول ہیں مناظرہ کے، کم از کم ان کو تو دیکھ لینا چاہیے. اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، میں ان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اس وقت میرے ذہن میں ان کی بات ہی، ورنہ اور علماء نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ حضور سید الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا جو علم غیب شریف ہے، ما کانا وما یکون کا، یہ مسئلہ مختلف فیہا ہے. اتنی بات سمجھ گیا. جب یہ بات آ گئی نا کہ یہ مسئلہ مختلف فیہا ہے، اختلافیہ ہے، اب آپ 50 حوالے لے ہیں، بھائی فلاں نے کہا نہیں ہے، فلاں نے کہا نہیں ہے، فلاں نے کہا نہیں ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نے کب انکار کی ہے کہ بھئی پوری امت کا مجمع علیہا مسئلہ یہ ہے. اگر ہم یہ دعویٰ کریں تو پھر آپ 4 حوالے اس کے خلاف لے ہیں تو پھر ہمارا موقف کمزور پڑ جائے. جب ہم نے کہہ دیا کہ مسئلہ اختلافیہ ہے، مسئلہ مختلف فیہا ہے، جب ہم نے یہ بات کر دی تو ہم نے تمہیں بتا دیے تیرے حوالے ہیں. اب تو حوالے پیش نہ کر، اب تو رجحان کی بات کر. میری بات آپ سمجھیں؟ تو یہ میں نے علم غیب شریف کے حوالے سے بات کی ہے. تو اس کے علاوہ بھی جو مسائل مختلف فیہا ہیں، اس میں آپ اگر قول مرجوح کے حوالے لے کر آ جاتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اگر بات حوالہ جات کی ہو نا، ایسے ایسے مسائل ہیں جو علماء اس کی جانب گئے ہیں کہ ہم ان کو بیان نہیں کر سکتے. ایسے ایسے مسائل ہیں وہ قابل بیان بھی نہیں ہیں. ہم ان کو قصدن بھی بیان نہیں کرتے، کیونکہ ایک بار بیان کر دو نا تو کسی کے ذہن میں آتے ہیں مسئلہ تو مختلف فیہا ہے، لہٰذا اس میں چھوٹ ہے، لہٰذا وہ نہ جانے بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے. بات آپ سمجھیں؟ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں. جب مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود کہہ دیا کہ واختلفوا فیہ، اس میں اختلاف ہے، تو اس سے پتہ چل گیا کہ مطلب کہ ایک رائے نہیں ہے، مجمع علیہا مسئلہ نہیں ہے. لہذا اس میں آپ آراء نہ ڈھونڈیں، قول راجح ڈھونڈیں. توجہ ہے؟ آپ کہیں گے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا والصحیح عندنا، یہ کہا تو پھر راجح تو یہ ہوا. تو ذہن میں رکھیں، جو بندہ لکھے گا وہ کیا کہے گا کہ نہیں، میں جو لکھ رہا ہوں یہ غیر صحیح ہے. شاہ جی جو لکھ رہا ہے وہ اپنی رائے کو صحیح قرار دے گا نا. فیصلہ اس نے نہیں کرنا جو لکھ رہا ہے.
فیصلہ امور خارجہ کے ذریعے ہوتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، وہ راجی ہے یا مرجو ہے۔ اگر آدمی بات کرتے ہو کہ بھئی میں جو بات کر رہا ہوں یہ کمزور بات ہے، یہ ضعیف بات ہے، یہ مرجو بات ہے، تو بھائی تو پھر کر کیوں رہا ہے؟ بات سمجھ رہے ہو؟ اس لیے یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بھی جو ہے نا وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ بس صحیح ہو اندنا، انہوں نے تو صحیح اس کو قرار دیے۔ ارے بھائی ان کا تو موقف ہے، جب ان کا یہ موقف ہے تو اپنے موقف کو کون غیر صحیح کہتا ہے؟ اگر اپنے موقف کو غیر صحیح کہنا ہے تو موقف کیوں اپنانا ہے؟ اس لیے فیصلہ قائل نہیں کرے گا، فیصلہ امور خارجہ کریں گے۔ وہ امور خارجہ کیا ہے وہ ایک الگ تفصیل ہے، دیگر علماء کرتے ہیں، دلائل کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات سب سے پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ مسئلہ مختلف فیہا ہے، ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلا اختلاف اس بات میں ہے، اب میں مسئلے کی تفصیل کی طرف جا رہا ہوں۔ سب سے پہلا اختلاف اس بات میں ہے کہ انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلوۃ والسلام اجتہاد فرماتے ہیں یا نہیں فرماتے۔ پہلا اختلاف ہی اس بات میں ہے، پہلا اختلاف۔ بعض ہمارے علماء کی رائے یہ کہ انبیاء کرام اجتہاد فرماتے ہی نہیں ہیں، بعض علماء کی رائے یہ کہ نہیں اجتہاد فرماتے ہیں۔ پھر جو کہتے ہیں اجتہاد فرماتے ہیں ان کے بیچ پھر اختلاف ہے کہ آیا انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلوۃ والسلام سے اجتہاد میں خطا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو موقف مختار ہے صرف ہمارا نہیں، دلائل کی روح سے بھی یہی راجے ہے۔ حوالہ جات کو چھوڑ کے جو دلائل کی روح سے ہم سے یہ بات کرے گا ہم اس کے سامنے دلائل بھی پیش کریں گے۔ حوالہ جات کی بات ہوگی تو علماء نے اسی کو جمہور کا قول قرار دیا ہے۔ علامہ قرطبی نے اس کو جمہور کا قول قرار دیا ہے، علامہ سید محمود آلوسی بغدادی نے اسے جمہور کا قول قرار دیا ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر حوالہ جات کی بات ہوگی تو اس کے حوالہ جات بھی بکثرت ہے، لیکن مسئلہ مختلف فیہا میں حوالہ جات طلب کرنا یہ جہلاء کا کام ہے، یہ اہل علم کا کام ہی نہیں۔ بھائی تو جس کا موقف کمزور ہے انہوں نے 50 کتابیں لکھ ماری، جن کا موقف مضبوط ہے انہوں نے خالی 10 لکھی۔ اب تیرے پاس 50 حوالے ہو گئے، اس کے پاس 10 حوالے ہیں، تو تیرے 50 حوالوں کو کیا کریں گے؟ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ بات ہی جاہلانہ ہے کہ نہیں میرے حوالے زیادہ ہیں، جی یہ جاہلانہ بات ہے۔ تو آپ مسئلہ سمجھیں، مسئلہ مختلف فیہا ہے، اس میں جو قول راجح ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلوۃ والسلام وہ اجتہاد فرماتے ہیں اور اجتہاد میں معصوم عن الخطا ہے، سمجھے؟ اجتہاد فرماتے ہیں اور اجتہاد میں بھی معصوم عن الخطا ہے، وہ دیگر امور میں بھی معصوم عن الخطا ہے اور اجتہاد میں بھی معصوم عن الخطا ہے۔ اتنی بات آپ سمجھیں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھ لیں اور ذہن میں بٹھا لیں کہ حوالہ خلاف آ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھو جی فلاں نے لکھا، ارے بھائی فلاں نے لکھا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نے کب کہا کہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے؟ اتنی بات آپ سمجھیں۔ اور ایک اور جو چال ہوتی ہے وہ کیا، اچھا پھر ان پہ کیا فتویٰ لگے گا، چلو اس کو مرجو مان لیتے ہیں۔ وجہ ہے یہ بھی جہالت ہے، میں پہلے آپ کو بتا چکا، قول مرجوح کے قائل پہ فتویٰ لگتا ہی نہیں، قول مرجوح کے قائل پہ فتویٰ نہیں لگتا، قول مرجوح کے متبع پہ فتویٰ لگتا ہے۔ بات آپ سمجھ رہے؟ قول مرجوح کے قائل پہ فتویٰ لگے نا تو آپ یہ بتائیے کون سا مجتہد ہے جس کا کوئی قول مرجوح نہیں ہے؟ بتائیے، ایک مجتہد بتائیے جس کا کوئی ایک قول بھی مرجوح نہ ہو۔
पूरी दुनिया में। अंबिया किराम अला नबीन वाली मुसल्लम की बात नहीं हो रही, बाद वाली जो मुज्तहिदीन हैं उनकी बात हो रही है। एक मुज्तहिद ऐसा बताएं जिसका कोई एक कौल भी मरजू ना हो, लगाओ फिर फतवा। हर एक पर सारी सब पे फतवे लग जाएंगे, फिर मुक्तदा कौन बनेगा? कौले मरजू, ये जुमला भी ज़हन में रखना, कौले मरजू के कायल पे फतवा नहीं लगता, कौले शाज के कायल पे फतवा नहीं लगता, कौले शाज के पैरोकार पे फतवा लगता है। जो पैरवी करे उस पे फतवा लगता है। भाई तेरा अपना कौल तो नहीं है ना, तू तो दलाइल में नजर की नहीं है, उसने कौल तो इसलिए किया, उसने दलाइल में नजर की, उसकी इत्तेहाद और फिक्र ने यहां पहुंचाया। जी तेरा इत्तेहाद और फिक्र तो है नहीं, तेरे सामने 10 अकवाल हैं, जब अकवाल राजिया मौजूद है तो मरजू कौल और शाज कौल की तरफ तो क्यों जा रहा है? बात समझे? ये बात ज़हन में रखें। सबसे पहली बात ये कि मसला मुख्तलफ फीहा है, मसला इख्तिलाफिया है, इसमें 2, 4, 5, 10 हजार 2000 भी हवाला जात आ जाते हैं आपके मौकिफ से हट कर, तो उसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। बात ये मसला है ही मुख्तलफ फीहा। ये बात कौन सी है भाई जी फला मौकिफ का मसला आ गया, फला मौकिफ का हवाला आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझे? बास के आदाब होते हैं। हमारे दोस्त जो है वो तलबा भी, और फिर ये तलबा जब उलमा की सूरत इख्तियार कर जाते हैं, एक हवाला होता है उनके बरखिलाफ आ जाता है तो परेशानी होगी, फलां ने ये लिख दिया, फलां ने ये लिख दिया तो क्या हो गया? आपने मसले के इजमा का दावा किया था, तो फिर आपको परेशानी होगी अगर मसला के इजमा का दावा करें। आपने इस मसला को मुजमन अलैहा नहीं बोला, जब नहीं बोला अब 1000 हवाला आपके खिलाफ आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी जो चाल होती है आले बातिल की, वो ये होती है कि भाई जब इसके खिलाफ हवाला चल भाई फिर फलां पे फतवा लगाओ, उसने ये कौल किया, ये दूसरी जालत है। कौल मरजू और कौल शाज के कायल पे फतवा नहीं लगता, कायल पे नहीं लगता, पैरोकार पे और मुत्तबे पे लगता है। कायल पर अगर एतराज करने लगो तो फिर बचेगा ही कोई नहीं। ये बात, ये जुमला ज़हन में रखना। ये खुद अजला बदहियात से है कि कायल पर फतवा नहीं लगता। अजला बदहियात से ना हो तो बदहियात से जरूर है, क्योंकि अगर कौल मरजू के कायल पर फतवा लगाओगे उम्मत का एक मुज्तहिद नहीं बचेगा। जी हर एक पर फतवा लगेगा। क्यों? मतलब ये है कि फरमाया मा मिन्ना व मा मिन्ना इल्ला राद्दुन व मरदूदुन अलैहि इल्ला साहिब हादिल क़ब्र। इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला से पूछा गया तो आपने हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की कब्र अनवर की तरफ इशारा करके कहा कि हम में से हर बंदा, उसके कुछ अक़वाल मकबूला है, कुछ मरदूदा है। अगर हर बात मकबूल है तो इस कब्र वाले की, आप समझ रहे हो? तो फिर अक़वाल मरजूआ तो हर मुज्तहिद के हैं, फिर सब पे फतवा लगेगा? हरगिज़ नहीं लगेगा। इसलिए कौल मरजू, उसका कौल मरजू इसलिए हुआ कि वो जब अक़वाल में देखा गया, तत्बीक देने की कुछ उनमें नजर की गई, तो वो एक अलग मसला है। वो वहां पहुंचा अपने इज्तिहाद से, और अगर इज्तिहाद में खता भी हो जाए तो शरअ शरीफ ने उसको कहा भाई तो तुझे छूट है, तो फतवा कैसे लगेगा उसमें? बात आप समझ रहे? लिहाजा इस जाल में भी हरगिज़ बंदा ना आए कि भाई अब फलां पे लगाओ फतवा, फलां पे फतवा नहीं लगता, इसलिए कि वो इसका कायल है। फतवा तुझ पे लगेगा कि जो कौल मरजू का पैरोकार बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस मसले में जो खुलासे गुफ्तगू है वो ये है कि अंबिया किराम अला नबीना व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इज्तिहाद फरमाते हैं या नहीं फरमाते। सबसे पहले इसमें इख्तिलाफ है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि इज्तिहाद फरमाते हैं, और इज्तिहाद फरमाते हैं तो फिर इज्तिहाद में उनसे खता मुमकिन है, ये खता मुमकिन नहीं है, इसमें भी इख्तिलाफ है। हमारा मौक़िफ़ और कौल राजिह यही है कि अंबिया किराम अला नबीना व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से इज्तिहादी खता भी मुमकिन नहीं है। इज्तिहादी खता भी मुमकिन नहीं है, समझे? उसकी सबसे पहली दलील ये है कि अंबिया किराम अला नबीना व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा वाजिब है मुतलकन। ठीक है, जो दलील हमने इस्मत की बयान की वही दलील यहाँ पर भी जारी है। मुतलकन इत्तिबा वाजिब है ना जी? जी, जब मुतलकन इत्तिबा वाजिब है
تو اب اگر انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے اجتہادی خطاؤں کی بات کی جائے تو پھر خطا میں بھی اتباع ہوگی نا. جب مطلقاً اتباع ہے تو پھر خطا میں بھی اتباع ہوگی, اور خطا کی اتباع تو یہ شرعی حکم نہیں دیتی. وما آتاکم الرسول, ما کلمہ دالہ بر عموم, وما آتاکم الرسول, جو بھی دے, جو بھی. اس میں تخصیص ہے کہ نہیں, جو اجتہادی خطا ہو تو اس کو چھوڑ دینا, معاذ اللہ من ذالک. جی ما کلمہ دالہ بر عموم ہے. اور حنفی ہم تو عموم کو قطعی مانتے ہیں, عام کو, عام مطلق کو بھی. بات پہلے پڑھی آپ. اور خبر واحد اور قیاس سے ہم اس کو, اس کی تخصیص نہیں مانتے. خبر واحد آ جائے جب بھی نہیں مانتے. بات سمجھے دھیان سے. ابھی آپ علماء کے اقوال پیش کریں گے ہمارے سامنے, یار کو عقل والی بات کرے. بات سمجھ رہے ہو؟ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں بحث کریں تو بحث کے آداب کے تحت کریں. یہ کون سی بات ہے جی فلاں کا حوالہ آ گیا, ارے فلاں کا حوالہ آ گیا, یہاں خبر واحد آ جائے تو معتبر نہیں ہے. ہم قرآن پیش کر رہے ہیں. اصولی بات تو یہ ہے نا. اب یہ تمہارے کون سے اصول ہیں جی فلاں نے لکھ دیا تو فلاں نے لکھ دیا. کوئی لکھتا ہے تو لکھتا رہے. اگر وہ لائق تعظیم ہے تو ان کا ادب احترام اپنی جگہ پر. اب کسی عالم نے, کسی بزرگ نے کوئی بات لکھ دی ہے تو کیا ان کی بات کی وجہ سے قرآن چھوڑ دیا جائے؟ جی اصول چھوڑ دیے جائے؟ ایک عالم کی بات کو بچانے کے لیے ہم یہ سارے کا سارا جو اصول ہے, ایک سٹرکچر ہے ان کا, اصولیات کا, اس کو چھوڑ دیے جب اس عالم کو بچاؤ, اس کو چاہے اٹھا کے تمہیں دریا برد کرنا پڑے. یہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی دلیل یہ ہے کہ انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء مطلقاً واجب ہے. اب اگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے خطا اجتہادی کے صدور کی بات کی جائے تو خطا اجتہادی میں بھی اتباع واجب ہوگی. اور یہ شان شرع نہیں ہے کہ خطا میں اتباع کی بات کریں. سمجھے بات کو؟ اور مطلقاً واجب ہے, اس پہ یہ مقدسہ فرما رہی ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ. ٹھیک ہے نا. ما کلمہ دالہ بر عموم, کوئی تخصیص نہیں ہے, کوئی تخصیص نہیں ہے. تخصیص اول کے لیے ہم دلیل مقارن, دلیل لفظی مقارن جو ہے اس کو شرط قرار دیتے ہیں. دلیل مستقل مقارن لفظی یہاں پر کون سی ہے؟ نہیں ہے نا. جب نہیں ہے تو مطلقاً اتباع واجب ہے, بغیر کسی تخصیص کے, بغیر کسی استثناء کے. سمجھے بات کو؟ وہ استثناءات جو ہم نے کل بات کی, خصوصیت پر دلیل قائم ہو جائے. جب تک خصوصیت پر دلیل قائم نہیں ہوگی تو کیا اتباع واجب ہے؟ بات ہے ذہن میں. تو پہلی دلیل یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری دلیل, آپ اللہ رب العالمین کا فرمان سنیں, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, مما قضیت. جو بھی فیصلہ عموم ہے نا, جو بھی فیصلہ کر دیں آپ جو بھی فیصلہ کر دیں. اب آپ یہ بتائیے اگر اس فیصلے میں خطا ممکن ہو, ادھر تمہارا ایمان لٹکا ہوا ہے, ایمان لٹکا ہوا ہے نا, معلق ہے نا جی. فلا وربک لا یؤمنون, لا یؤمنون, ایمان ہی نہیں ہے. اور ایسے پختہ انداز میں ماننا ہے کیسے؟ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا, حرجا نکرا تحت النفی. یہ تنگی آئے گی نا. ہو سکتا ہے اجتہادی خطا ہو, اجتہادی خطا ممکن ہو نا اگر, تو سوچ رہے ہو سکتا ہے اجتہادی خطا ہو, تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں. اجتہادی خطا ہوئی تو ادھر سے وہی آ جائے گی کہ اے نبی آپ نے جو کہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, لہٰذا آپ اس سے رجوع کر لیں. کچھ وقت کے لیے تو بندہ انتظار کرے گا نا جی, کیونکہ جو اجتہادی خطا کو جائز کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مقرر نہیں ہوتے, اس پہ ٹھہرائے نہیں جاتے. خطا لگ جاتی ہے لیکن ٹھہرائے نہیں جاتے. لیکن یہ بات سمجھو کہ کچھ نہ کچھ تو توقف ہوتا ہی ہے نا جی. خطا لگے گی, پھر جبریل آئیں گے,
پھر آ کر جو ہے وہ بتائیں گے. تو اتنی دیر تو دل میں تھوڑا بہت جو ہے نا وہ حرج اندر رکھ سکتا ہے نا. یسلمو تسلیمہ پر لازمی نہیں ہے نا. جب اتنی دیر لازمی نہیں ہے تو کیا اتنی دیر ایمان کے بغیر رہنا جائز ہے؟ بات سمجھے ہو نہیں؟ اگر اجتہادی خطا کی بات آپ کریں، اجتہادی خطا جائز ہو تو فرمایا مما قضیت لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، کسی قسم کی حرج نہ محسوس کرے، کسی قسم کی جو ہے نا وہ دل کے اندر تنگی محسوس نہ کرے، کسی طرح کی بھی. بات آپ سمجھ رہے ہو؟ اور کس سے؟ مما، جو بھی فیصلہ. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور خوب مان لیں. تسلیمہ مفعول مطلق ہے نا. مفعول مطلق کا کم از کم فائدہ تاکید کا ہے. اور تھوڑا بہت نہ مانے، یعنی دل کی گہرائیوں سے مان لیں، مطلب یہ ہوگا. تو کیسے دل کی گہرائیوں سے مانیں گے؟ ہم تو سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتے خطا ہی ہو گئی ہو. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ آئے مقدسہ الگ، ایک اتباع کی بات کی وہ ایک الگ مستقل دلیل ہے. یہ آئے مقدسہ مستقل دلیل ہے. یہ خطا نہیں ہو سکتی. اگر خطا ہو سکتی ہو تو پھر اس خطا اب آپ کے آپ انتظار کریں گے کہ بھئی ادھر سے وہی آئے. اگر وہی نہیں آئے گی تو پھر جو ہے نا لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، وہ بات آئے گی. ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے بھئی آ جائے اور اللہ رب العالمین فرما دے کہ معاذ اللہ نبی سے تو خطا ہو گئی ہے. بات آپ سمجھ رہے ہو؟ تو لہٰذا یہ مستقل دلیل ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا سے اجتہادی خطا بھی ممکن نہیں، ورنہ اس قسم کی جو سخت قسم کا حکم ہے، اتنا تاکیدی حکم ہرگز نہ فرمایا گیا. سمجھے بات کو؟ تیسری دلیل اس کی دیتے ہیں کہ اگر انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے اجتہادی خطا ممکن ہو تو آپ ذہن میں رکھیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احکام ہیں، امور ہیں، ان میں شک پڑ جائے گا. یہ منصب نبوت کے موافق نہیں ہے. شک پڑ جائے گا. کیسے؟ بھئی یہ جو حکم فرمایا ہے پتہ نہیں اجتہاد سے فرمایا ہے یا یہ اجتہاد سے فرمایا ہے یا وحی سے فرمایا ہے. اگر اجتہاد سے فرمایا ہے تو پتہ نہیں اس میں خطا ہوئی ہے یا اصابت ہوئی ہے. اگر خطا ہوئی ہے تو پھر اس کی ابھی ہو سکتا ہے کہ آ کے جو ہے نا وہ آ کے جبریل آ جائے اور کہیں بھئی یہ بات ٹھیک نہیں ہے آپ کی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ مشکوک ہو جائیں گی اس میں، جبکہ اجتہادی خطا کو جائز قرار دیا جائے. بات پہ توجہ دینا. جو لوگ کہتے ہیں نا جی اجتہادی خطا جائز ہے، وہ اس کا جواب کیا دیں گے؟ وہ اس کا جواب یہ دیں گے جی بھائی اجتہادی اگر خطا ہوئی تو وہی آ جائے گی نا. آ گئی تو وہ ختم ہے سلسلہ. لیکن بات سمجھنا، بات میں جان نہیں ہے. کیوں؟ وہی کے انتظار تک تو تردد ہے نا. جی اور پھر ہم ان سے پوچھتے چلو آپ ٹائم بتا دیں کتنی دیر میں وہی آئے گی. کوئی شرع شریف کی دلیل ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے اجتہادی خطا ہو جائے تو ایک دن کے اندر اندر وہی آ جائے گی، آدھے گھنٹے میں آ جائے گی، 10 منٹ میں آ جائے گی؟ کوئی دلیل ہی نہیں ہے. یا تو آپ حد پیش کریں کہ بھئی اتنے دورانیے میں، دعویٰ کرنا آسان ہے، آپ حد پیش کریں اتنے دورانیے میں وہی آنا ضروری ہے، اس پہ دلیل پیش کریں. کم از کم ہمیں تو پتا چلے جی کتنی دیر تک ہم تردد میں رہے. نبی علیہ السلام نے بات کر دی ہے، اب پتہ نہیں اپنی پاس سے کر دی ہے یا اللہ نے فرمائی ہے. چلو اپنے پاس سے کر دی ہو، نبی ہیں، رب کریم نے ان کو یہ اختیار دے کر بھیجا ہے، اپنے پاس سے کر دی ہے تو معاذ اللہ خطا کی ہے یا ثواب ہے. اگر کہو بھائی چلو خطا ہوئی تو اس کی طرف سے آ جائے گی، وہی آ جائے گی، ان کو ہٹا دیا جائے گا، تو یہ تو بتائیں کتنی دیر انتظار کریں ہم تو تردد میں بیٹھے ہوئے ہیں. کتنی دیر انتظار کریں؟
بات آپ سمجھیں؟ ایک چیز، اور دوسری بات یہ ہے، بات پہ دھیان دینا، انبیاء اکرام علیہ السلام کے فیصلہ کر دیا، بالفرض اس میں خطا ممکن تھی، خطا ہو گئی، اب فیصلہ مروی ہے، ادھر سے جو حکم آیا تھا کہ یہ آپ نے جو کی ہے وہ خطا کی ہے، معاذ اللہ من ذالک، وہ روایت ہم تک نہیں پہنچی، توجہ ہے نہیں؟ ایسا ہوتا ہے نا، ایسا ہو سکتا ہے۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جو نبوی زندگی ہے، اعلان نبوت کے بعد کی زندگی ہے، ہر گھڑی ہر لمحہ کی خبر ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے نا؟ تو ہر ایک فیصلے میں، ہر ایک حدیث میں آیات ربانیہ کے علاوہ وہ تردد آج بھی قائم ہوگا۔ ہو سکتا ہے یہ والی بات اجتہاد سے فرمائی ہو، بھائی اجتہاد سے کی ہوتی تو ہو سکتا، اگر اس میں خطا ہوتی تو جبریل آ جاتے، بھائی ہو سکتا ہے جبریل والی ہمیں پہنچی نہ ہو، بعض اوقات منسوخ پہنچ جاتا ہے، ناسخ نہیں پہنچتا نا، یہ احتمال ہے، نہیں ہے، یہ احتمال ہے۔ تو صرف حضور کے دور میں نہیں، بات سمجھنا دھیان سے، صرف انبیاء کرام کے دور میں تردد نہیں ہوگا، آج تو زیادہ تردد ہوگا اس میں۔ کیا بھئی یہ جو حدیث ہے یہ پتہ نہیں اپنے پاس سے فرمائی ہے یا من اللہ ہے؟ اپنے پاس سے ہے تو اس میں خطا ہے یا ثواب ہے؟ کوئی اٹھ کے کہ نہیں خطا ہوتی تو اس کا جواب آ جاتا اللہ کی طرف سے، بھئی ہو سکتا ہے آیا ہو، ہمیں پہنچا نہ ہو، نہیں سمجھ رہے بات آئی ہے؟ تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ یہ خرابی کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ تردد، یہ شک جو آپ نے تعلیمات نبویہ میں پیدا کر دیا، یہ کہاں سے آیا؟ یہ یہاں سے آیا کہ آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام پر اجتہادی خطاؤں کو جائز قرار دی، پوری شریعت سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ معمولی بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ میری بات سمجھے آپ؟ اب یہ بچائیے کہ شریعت پر اعتماد رکھیں یا یہ چند علماء نے جو بات کر دی ان کی ہم مانیں۔ اس نے کہا بنا کسرن ہدم مصرن، جی محل بنانے کے لیے پورا شہر اجاڑ دیا، محل بنا نہ بنا لیکن شہر کے ستیہ ناش کر دیا۔ اب علماء کی چند باتیں باقی رکھنے کے لیے میرے بھائی آپ دیکھیے نا اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ یہی بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات اس پہ توجہ کریں، یہ بات معمولی نہیں ہے، پوری شریعت سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اگر انبیاء کرام علیہ السلام سے جو ہے نا وہ اجتہادی خطا کے جواز کی بات کی جائے تو تم کہو گے کہ پھر جنہوں نے کی ہے تو ہم تمہیں پہلے بتا چکے نا، بھائی قائلین پر تو فتوا آتے ہی نہیں ہے، وہ اس میں معذور تھے، ان کی بھی بات کریں گے، وہ بھی علماء ہیں، جنہوں نے بات کی ہے وہ علماء ہیں، ہم ان کی بات کریں گے۔ لیکن تم جو اٹھ کے آج یہ نعرے لگاتے ہو، تم نعرے ناحق لگاتے ہو، اس لیے تمہاری بات بھی ہم کرتے رہتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تیسری دلیل میں نے یہ دی ہے کہ اگر اجتہادی خطا کی بات کی جائے تو شرع شریف سے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، کیونکہ جو بھی بات کریں گے اس میں یہ احتمال ہوگا، پتہ نہیں من اللہ ہے یا میرے اجتہادی ہی ہے، میرے اجتہادی ہی ہے تو خطا ہے یا ثواب ہے، احتمال ہے نہیں، تو یہ سارے کا سارا احتمال پیدا ہو گیا۔ اب احتمال پیدا ہو گیا، تم یہ کہو کہ بھائی اگر میں نے اجتہادی ہی ہوئی اور اس میں خطا ہوئی تو اللہ جل وعلا کی جانب سے جو وہی نازل ہو جائے گی، تو ہم کہیں گے کچھ دیر کا تردد تو ہوا ہی نا، ٹھیک ہے، کچھ دیر کا تردد تو ہوا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا ہوا تھا یمن سے، کہیں اور سے، انہوں نے بات سنی اور بات سن کے چلے گئے، اور ان کو چاہیے اب بات سنی ہے تو 6 دن مزید رکے، ہو سکتا ہے وہی نازل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ فرما دے کہ نہیں جو آپ نے فرمایا ہے معاذ اللہ یہ تو خطا ہے، آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو اس دور میں بھی تردد ثابت ہو جائے گا، اور آج کے دور میں تو زیادہ خطرہ ہو جائے گا۔ بھائی ہو سکتا ہے یہ والا فیصلہ جو ہمیں پہنچا ہے یہ من اجتہادی ہی ہو، اور من اجتہادی ہی ہو تو اس میں معاذ اللہ خطا ہو، کوئی کہے کہ نہیں خطا ہوتی تو مقرر نہ ہوتے، ثابت نہ رکھے جاتے، ہم کہ ہو سکتا ہے اس کا ناسخ وارد ہوا ہو، اس پر رب کریم جل وعلا نے فرما دیا ہو کہ آپ سے معاذ اللہ خطا ہو گئی ہے اور ہمیں وہ دوسری حدیث نہ پہنچی ہو،
یہ اعتماد ساری تعلیمات میں پیدا ہو جائے گا. تو اس لیے بات ذہن میں رکھیں کہ اب کس کو بچا کے کس کو ہاتھ سے کھونا چاہتے ہو. چند علماء کی جو باتیں ہیں ان کو بچا کے آپ پوری شریعت سے اعتماد اٹھانا چاہتے ہو, کوئی دانش مندی نہیں. بات سمجھے. چوتھی دلیل اس کی یہ ہے, آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ میں نے مطلق شریعت میں تردد کی بات کی ہے. چوتھی دلیل یہ ہے کہ امر جو ہے وہ وجوب علی الفور کے لیے ہے یا علی التراخی کے لیے ہے. وجوب علی الفور کے لیے. اگر اجتہادی خطا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے جائز قرار دی جائے تو وجوب علی الفور تو ہو ہی نہیں سکتا. جی اللہ کے نبی نے فرمایا قم, تو اب آپ کو انتظار کرنا ضروری ہے. پتہ نہیں اجتہاد سے کہا ہے یا وہی سے کہا ہے. اگر اجتہاد سے کہا ہے تو انتظار کریں گے. جی انتظار کریں گے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیج دے اور آ کر کہے بھائی نہیں ٹھیک ہے, اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ نے اس کو غلط کہا ہے. اور شریعت کی بنیاد ہے امر اور نہی. بات سمجھے. اور یہاں وجوب علی الفور ہے. اس کے تقاضے ہی فوت ہو جائیں گے اگر آپ انبیاء کرام علیہ السلام سے اجتہادی خطا کی بات کریں. بات ذہن میں رکھیں. یہ وہ باتیں جس کی وجہ سے کہتے نہیں آپ حوالے دے دیں, دلیل پیش نہ کریں. دلیل پیش کریں گے تو اس کے سامنے ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے بات کرنے کی. شریعت میں اصل امر اور نہی ہے. ٹھیک ہے نا. شریعت میں اصل, باقی جو امور ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. شریعت اصل میں امر اور نہی ہے. کچھ باتوں کا حکم کرنے کے لیے, کچھ باتوں سے منع کرنے کے لیے. اور پہلے میں نے اور بات کی, مطلقاً بات کی. یہ بالخصوص امر و نہی کی بات کی ہے, کیونکہ امر و نہی کیا ہے, وہ امر وجوب الفور کا متقاضی ہے. اگر خطا اجتہادی کی بات کی جائے تو وجوب الفور ہو ہی نہیں سکتا نا. ہر بندہ چپ کر کے بیٹھا رہے گا. اللہ کے نبی فرما رہے اٹھ کے کھڑا ہو نا. آپ کہہ رہے ہیں بھی یہ ہو سکتا ہے آپ کے اجتہاد کی وجہ سے اور اس میں معاذ اللہ خطا ہو گئی ہو, اللہ کریم کی طرف سے وحی آنے دیں, ہم انتظار کر رہے ہیں. اب 2 4 6 دن ہم انتظار کریں گے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ کے معاذ اللہ آپ کو روک دیا جائے گا کہ نہیں آپ نے کہا ہے جو اس میں آپ سے معاذ اللہ خطا ہو گئی ہے. جی تو امر کا جو تقاضا ہے, اسی طرح نہی کا جو تقاضا ہے, یہ فوت ہو جائے گا اگر آپ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ سے اجتہادی خطا کی بات. سمجھے بات کو. ایک اور دلیل بھی لے لیتے ہیں, پانچویں دلیل یہ کہ انبیاء کرام کے اجتہاد کے مقابلے اجتہاد ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. انبیاء کرام کے اجتہاد کے مقابلے اجتہاد ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اگر آپ کہیں کہ ہو سکتا ہے, بھائی ادھر اللہ کے نبی نے اجتہاد کیا, ادھر ایک اور بندے نے اٹھ کے اجتہاد کر دیا, انبیاء کے اجتہاد کے مقابلے اجتہاد جائز ہے, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر شان نبوت اور شان رسالت کے کیسے کتنا منافی ہوگا. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی کا اجتہاد نہیں مانا جا رہا, وہ بندہ خود سے اجتہاد کر رہا ہے. یہ ہرگز شان نبوت اور شان رسالت کی موافق نہیں ہے. اور اگر آپ کہیں کہ اللہ کے نبی کے مقابل اجتہاد نہیں ہو سکتا, اللہ کے نبی کے اجتہاد کے مقابل اجتہاد نہیں ہو سکتا, تو ہم پوچھتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا. دلیل قطعی کے مقابلے اجتہاد نہیں ہو سکتا. تم کہہ رہے ہو کہ انبیاء کے اجتہاد کے مقابلے اجتہاد نہیں ہو سکتا. ہم پوچھتے ہیں انبیاء کا اجتہاد دلیل قطعی یا ظنی. اگر کو ظنی تو ظنی کے مقابلے تو اجتہاد ہو سکتا ہے. اگر کو قطعی تو تم نے خود خطا کی نفی کر دی. اور خطا کا احتمال ہو تو وہ تو ظنی ہو گیا نا. بات سمجھے نہیں. یہ پانچویں دلیل. دوبارہ سمجھے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اجتہاد کے مقابل اجتہاد کی اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے. اگر کہیں اجازت ہے تو اب شان نبوت اور شان رسالت کے اور منافی کیا بات ہوگی کہ ادھر انبیاء کرام علیہ السلام جلوہ فرما ہے, وہ احتیاط کر رہے ہیں, اپنے احتیاط سے بات کر رہے ہیں, اور مقابلے میں آپ اپنا احتیاط کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے نہیں جی آپ کا جو احتیاط ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا, ہم اپنا احتیاط کرتے ہیں. اب اس سے بڑی کون سی بے ادبی ہوگی. آپ اپنے باپ کے سامنے بات کریں گے تو باپ کی بے ادبی ہے, اللہ کے رسول کے سامنے بات کریں تو کیسے بے ادبی نہیں ہوگی. بات سمجھے. تو لہٰذا اگر اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کے سامنے بات کی جاتی ہے تو یہ سخت بے ادبی ہے. اور اگر آپ کہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اجتہاد کے مقابلے اجتہاد کی اجازت نہیں ہے,
تو سوال یہ کہ انبیاء کا اجتہاد دلیل قطعی ہے دلیل ظنی ہے؟ اگر کہ دلیل ظنی ہے تو پھر آپ کا منع کرنا درست نہیں ہے. ظنی کے مقابلے تو اجتہاد ہو سکتا ہے. اگر کہیں دلیل قطعی ہے تو خطا کی آپ نے نفی کر دی. خطا جب تک جائز رہے گی دلیل قطعی بنے گی نہیں, دلیل ظنی بنے گی. ٹھیک ہے نا. ایک اور دلیل لے لیتے ہیں, چھٹی دلیل. چھٹی دلیل یہ ہے کہ امت جو ہے وہ من حیث المجموع معصومہ عن الخطا ہے. بات ذہن میں رکھیے, امت من حیث المجموع معصومہ عن الخطا ہے. جب امت من حیث المجموع معصومہ عن الخطا ہے تو پھر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات والا سے اگر خطا جائز ہو تو امت من حیث المجموع تو حضور سے بڑھ گئی نا. معاذ اللہ من ذالک. اور کون سی بے ادبی کرو گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ امت من حیث المجموع معصومہ عن الخطا فی الاجتہاد, اور اللہ کے نبی وہ معصوم عن الخطا فی الاجتہاد نہیں ہے. تو امت اس وصف میں اور اس جہت سے اللہ کے نبی سے فائق ہو گئی. معاذ اللہ من ذالک. یہ فوقیت کس صورت میں؟ یہ صورت میں کہ تم نے انبیاء کرام علیہ السلام سے اجتہادی خطا کا جواز کرا. ٹھیک ہے نا. ایک اور دلیل, 7 کا عدد پورا کر لیں. ادلہ اور بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ مجھے اس وقت جو مستحضر ہیں اور بات کے اختصار کے پیش نظر ہی بات کر رہا ہوں, ورنہ حوالے تم 1000 بھی لے آؤ نا, میدان میں بیٹھ کر کسی میں یہ دم نہیں ہے کہ وہ ثابت کرے کہ معاذ اللہ انبیاء کرام علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہو سکتی. یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا. بات ذہن میں آئی؟ بالکل ثابت نہیں کر سکتا. ابھی ہم آئیں گے نا, ان کی طرف آئیں گے, ان کی طرف بھی آئیں گے. تو 7ویں دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اس کا عموم و اطلاق دیکھیں تو اب جو بھی آپ بولیں, جو بھی معاملہ ہے وہ کہ وہ وحی الہی سے ہے. تو اجتہادی خطا پھر وحی الہی میں خطا ہو رہی ہے نا. وہ وحی الہی میں خطا ہو رہی ہے. جب وحی الہی میں خطا ہو رہی ہے تو اب بتاؤ پھر ثواب کہاں سے آئے گا؟ یہ بات ذہن میں رکھنا. بعض حضرات نے کہا کہ جی یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ کی بات ہے. تو یہ صرف آپ کی بات ہے, یہ ثابت کرنا بھی آپ کے ذمہ ہے. بتائیں صرف آپ کی بات ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء سے فائق ہیں, رسولوں سے فائق ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن نفس نبوت میں سارے انبیاء برابر ہیں. نفس نبوت میں, ٹھیک ہے, یہ مقام نبوت ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ مقام نبوت کا بیان ہے. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے نہیں یہ آپ علیہ السلام کا اختصاص ہے تو اس اختصاص پہ دلیل اسے پیش کرنا پڑے گی, ہمیں پیش نہیں کرنا پڑے گی. سمجھی بات کو؟ یہ 7 دلیلیں اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب آتے ہیں دوسری طرف, جو کہتے ہیں جی اجتہادی خطا جائز ہے, تو اس جواز پر بھی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ ایک دلیل بھی نہیں ہے. ایک بھی نہیں ہے. مگر میرے حوالے ہی مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا حوالہ بھی ہے. مصنف علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے جی, لیکن بات یہ ہے نا کہ دلیل کیا ہے جواز کی. عدم جواز کے تو ادلہ کثیرہ ہیں. یہ میں نے صرف اختصار کے پیش نظر یہ چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. ہرگز کوئی دلیل نہیں ہے انبیاء کرام علیہ نبی علیہ السلام سے معاذ اللہ خطا اجتہادی کے جواز کی. آپ میری بات سمجھ جی. سوائے اس کے کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں معاملہ ہوا, فلاں معاملہ ہوا, فلاں معاملہ ہوا. آپ کی توجہ ہے جی. تو فلاں معاملہ کا خطا ہونا آپ طے کریں گے؟ جو معاملہ ہوا اس کا خطا ہونا آپ طے کریں گے؟ آپ نہیں طے کر سکتے. اس کے خطا ہونے پر کون سی دلیل ہے کہ وہ خطا ہے؟ جو بھی معاملہ ہوا, جس قسم کا بھی معاملہ ہوا, یعنی چند ایک واقعات کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے. ان معاملات کا خطا ہونا یہ اس کو طے کون کرے گا؟ بات نبیوں کی ہو رہی ہے.
بات ایسا تھوڑی ہے بھائی ایرے گہرے کی بات ہو رہی ہے آپ اٹھ کے کہنے چلو جی ہم اس کو خطا قرار دیتے ہیں. آپ اپنی حیثیت دیکھیں. جی بات سمجھے. جی وہ جو معاملات ہیں ان کا خطا معاذ اللہ ان کو خطا قرار دینا یہ بات نبیوں کی ہے, غیر انبیاء کا کام ہی نہیں ہے اس کو خطا قرار دینا. جی سمجھے بات کو. جی. غیر انبیاء کا کام ہی نہیں ہے کہ اس کو خطا قرار دے. جی سمجھے بات کو. اور جو معاملات بھی ہوئے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اگر اس قسم کی کوئی بات ہے تو وہ استثناء میں داخل ہے. جی کون سا؟ الا کہ اس کا تعلق بیان اشارہ سے. جی ہم سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کی بات کر لیتے ہیں. توجہ ہے آپ کی. جی عقل شجرہ سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کی جانب سے پایا گیا. جی اس کا تعلق بیان شرع سے تھا. جی کیسے؟ بھئی اللہ رب العالمین نے تمہیں حکم دیا ہے اب اگر کوئی ایسا کام کر بیٹھو جو نہیں کرنا تھا جی جس سے رب کریم جل وعلا نے روکا جی تو پھر کیا کرنا ہے؟ جی جی اس کی ضرورت پوری اولاد آدم کو تھی یا خالی امت محمدیہ کو ہے؟ اس لیے یہ مسئلہ آدم علیہ السلام نے بیان کرنا تھا. جی یہ بھی سمجھو جی توبہ کا طریقہ تم کو نہیں حضرت آدم نے تھوڑی بیان کرنا تھا. نوح علیہ السلام آ کے بیان کر دیتے, ابراہیم علیہ السلام آ کر بیان کر دیتے. ارے یہ مسئلہ پوری اولاد آدم کو پیش آنا تھا. جی اس لیے حضرت آدم نے ہی بیان کرنا تھا کہ میرے بیٹو میرے بچوں اگر ایسا کام کر بیٹھو کہ جو نہیں کرنا تھا تو پھر حل کیا ہے؟ جی حل تھا توبہ کر لو. جی آدم علیہ السلام نے یہ بات سکھانی تھی. جی اس کا تعلق بیان شرع سے ہے. جی میری بات سمجھ رہے ہو؟ کوئی کہے نہیں جی وہ تو زبانی بھی کر سکتے تھے. دیکھو نا جو باب اقتدا ہے اس میں فعل راجح ہے. جی باب اقتدا میں فعل زیادہ مضبوط ہے. جی آپ اپنی اولاد کے سامنے جو بات بولتے ہیں اولاد وہ نہیں کرتی, جو آپ کرتے ہیں اولاد وہ کرتی ہے. جی باب اقتدا اور باب اعتصام میں فعل جاندار ہے. جی اور آپ یہ بتائیے حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام اگر یہ فرما دیتے بھائی بیٹو اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو توبہ کرنا, ٹھیک ہے بات ہو جاتی. جی آپ کے کردار نے جو مفسرین نے علماء نے لکھا 200 یا 300 سال آپ روتے رہے. یہ کون بیان کرتا؟ یہ تو سکھا رہے ہیں اپنی اولاد کو. خدا کے بندو ہم نے کوئی معاذ اللہ گناہ نہیں کیا, ہم نے معاذ اللہ گناہ نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود دیکھو ہمارے توبہ کا طریقہ دیکھو. وہ مالک ہے, اس نے کہا ہے عقل شجرہ جو بھی ہو معاذ اللہ وہ حرام نہیں تھا اس کو کھانا. انبیاء معصوم ہیں ان کاموں سے, لیکن آپ دیکھو ہمارا کردار دیکھو ایسے توبہ کی جاتی ہے. یہ تھوڑا ہی توبہ 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 بس. اب حضرت آدم علیہ السلام خالی زبان سے بیان کر دیتے کہ بھئی توبہ کر لینا تو اولاد. آج وہ آپ نے کردار سے بیان کیا جب بھی ہماری حالت دیکھ لیں ہم توبہ کرتے نہیں, اگر توبہ کرتے تو کیسی کرتے. جی لیکن آپ کا کردار سامنے موجود ہے, نصیحت تو ہو سکتی ہے, ہماری فکر تو جاگ سکتی ہے کہ ہمارے جد امجد نے معاذ اللہ جو کیا وہ گناہ نہیں تھا. اس کے باوجود 300 سال آسمان کی جانب ساری نہیں اٹھایا جی کہ میں کیسے اوپر دیکھوں. میری بات سمجھ رہے ہو؟ جی بات سمجھو. یہ الا کہ اس کا تعلق بیان شرع سے ہو جو کل میں نے بات کی تھی. جی یہ اس استثناء میں داخل ہے. جی بات ہے ذہن میں. باقی کوئی دلیل نہیں ہے کہ انبیاء کرام علیہ نبی علیہ السلام سے معاذ اللہ اجتہادی خطابات ثابت ہو سکتی ہے, اس پہ کوئی دلیل نہیں. جی بات سمجھے. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا اب ان علماء کی جانب آتے ہیں جن علماء نے اس کا قول کیا. جی وہ علماء اس میں معذور تھے. معذور اس لحاظ سے تھے کہ انہوں نے کچھ واقعات دیکھے
اس کا کوئی اور محمل نہ بنا سکے تو انہوں نے کہا اجتہادی خطا ہے. جی جسے میں کہتا ہوں وہ بند گلی میں آ گئے. جی اب وہ واقعات ثابت ہیں, جی ان سے توجیہ نہ ہو سکی تو انہوں نے خطا اجتہادی بول دی. جی اس خیال سے کہ بھئی اجتہادی خطا جو ہے وہ اجتہاد ہو تو اس میں کوئی ایسا عیب نہیں ہے, جی لہذا انہوں نے بول دیا. جی لیکن بات یہ ہے کہ ان کا یہ قول صحیح ہے, اس پہ کون سی دلیل ہے؟ جی ان کا یہ قول صحیح ہے, جی یہ اجتہادی خطاؤں پر معاذ اللہ محمول ہے, اس پہ کون سی دلیل ہے؟ جی کوئی فعل ہو گیا وہ اپنی جگہ پر ہے, اس سے کلیہ بنا لینا. جی یہ کلیہ کہاں سے بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ معاملات ہو سکتے ہیں, صادر ہو سکتے ہیں, کلیہ نہیں بنتے. جی بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں, کوئی دلیل نہیں ہے, جی کوئی بھی دلیل نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. جی تو منصب نبوت کے باقی باتیں اگر چھوڑ دیں نا, اتنی بات ہی ذہن میں رکھ لیں کہ بھائی منصب نبوت کے موافق کون سا ہے, جی منصب نبوت کے شایان شان کون سا ہے. یہ کہ نبیوں سے اجتہادی خطائیں ہوتی ہیں, یا اللہ رب العالمین نے انہیں اجتہادی خطاؤں سے بھی منزہ, مبرہ اور معصوم بنایا. جی یقیناً منصب نبوت کے یہی زیادہ موافق ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اجتہادی خطاؤں سے بھی منزہ, مبرہ اور معصوم بنایا. یہ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہی منصب نبوت کے زیادہ موافق ہے اور یہی قول راجح بھی ہے. جی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اور یہ تو انبیاء کرام تو بڑی شانوں والے ہیں, ایسے اللہ رب العالمین نے امت میں بھی لوگ پیدا کیے ہیں جن سے خطا اجتہادی ہوتی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں یہ اختصار سے 7 دلیلیں پیش کر رہا ہوں, جی ورنہ بات بہت لمبی ہے. جی اب آج جو ہے نا چلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہو جائے, 22 ہے نا آج جمادی ثانی. جی 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 تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یکرہ فوق سمائہ ان یخطأ ابو بکر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب کریم بالائے سماوات بھی اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا کہ ابو بکر کی جانب خطا کی نسبت کی جائے. جی یہ شان تو اللہ رب العالمین نے منزہ عن الخطا, عنایت اللہ, منزہ عن الخطا تو حضرت ابو بکر صدیق کو بنا دیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی شبہ کے آپ منزہ عن الخطا تھے, بغیر کسی شبہ کے. جی جب سیدنا ابو بکر صدیق صحبت رسول کی برکت سے منزہ عن خطا ہو جائیں تو خدا کے بندو ادھر نبی کے بارے میں کہو کہ نہیں نبی سے ہو سکتی ہے, ابو بکر سے نہیں ہو سکتی, کو عقل کو ہاتھ مارو. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ بھائی نبی سے ہو سکتی ہے, ابو بکر صدیق سے نہیں ہو سکتی. حضرت سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی منزہ عن الخطا ہیں. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا فرمان گرامی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں, فرشتے مقرر کر دیے ہیں عمر فاروق کے ساتھ 2 جو نگرانی میں ہیں. عمر فاروق اعظم خطا کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں, اگر کہیں احتمال ہو تو فرشتے موڑ کر سیدھا کر دیتے. حق جو ہے وہ عمر فاروق کی زبان پر اور دل پر جاری ہے, حق جاری ہے. میری بات سنو, بات پہ دھیان رکھو. یہ عام طور پر ٹھیک بات کرنا تو ہر بندے کی شان ہے. اگر عمر فاروق عام طور پر ٹھیک بات کرتے ہوں, کبھی کبھار غلطی کرتے ہوں, تو اس میں عمر کی کون سی شان ہے؟ یہ تو اکثر لوگوں کی بات ہے. جب تک آپ خطا کی مطلقاً نفی نہیں کریں گے شان بنے گی نہیں. جی اور یہ جو حضرات آج کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے معاذ اللہ اجتہادی خطاؤں کی باتیں کر رہے ہیں, یہ خود بیان دے چکے کہ ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی اور علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ مجمعین آپ سے اجتہادی خطا نہیں ہوتی. یہ بیان دے چکے, ان سے نہیں ہوتی, نبیوں سے ہو جاتی ہے معاذ اللہ.
نبیوں سے ہو جاتی ہے اور ان سے نہیں ہوتی. یہ بہت بڑی جہالت ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں. ادلہ اور بھی ہیں، جی اس لیے میں اختصار کرتا ہوں. بات مطلب ادلہ تو انگنت ہے نا. نبیوں کی عصمت عن الخطا پر بلا شبہ لا تعد ولا تحصى دلائل موجود ہیں، جی انگنت دلائل موجود ہیں. جی تو اب اگر امم کے اندر ایسے لوگ ہوں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اجتہادی خطاؤں سے منزہ بنایا ہو، امم کے اندر ایسے لوگ ہوں، تو جس نبی کے پیچھے ہیں اس نبی کو آپ کیا کہیں گے معاذ اللہ کہ اس سے اجتہادی خطا ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. یہ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ موقف اگرچہ یہ ضرور ہے، یہ جیسے انہوں نے ذکر کیا، ان کی گفتگو کا بھی اب حاصل سمجھ لیں، سبق کی جانب بھی آ جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اجتہاد فرماتے ہیں یا نہیں. جو لوگ کہتے ہیں اجتہاد نہیں کرتے وہ انہی باتوں کی طرف آتے ہیں. جی جی ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کو اجتہاد کی ضرورت کیا ہے، انہیں اجتہاد کی کیا حاجت ہے جب ان کی طرف وحی آتی ہے. جی اس کا جواب انہوں نے دے دیا. چلو اس کی سبق کی تفصیل کل پہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ٹائم زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. جی. ٹھیک.